سو گئی. مجھ سے کہا بیٹا ایک دروازہ کھول دو, جیسے دو پلے والا دروازہ ہو تو ماں نے کہا بیٹا ایک کھول دو ایک بند کر دو. کہنے لگا رات کو جب میں اٹھا دروازہ میری ماں سو چکی تھی, سو گئی تو اٹھانا میں نے گوارا نہ کیا. کہتے میں نے ایک دروازہ کھول دیا دایاں اور بایاں بند کر دیا. کہ لیٹا سوچ میں پڑ گیا پتہ نہیں ماں نے دایاں تو نہیں کہا تھا اور میں نے بایاں بند کر دیا. کہنے لگا پھر اٹھا, میں اٹھا میں نے بایاں بند کیا دایاں کھول دیا. پھر لیٹا کہ ماں نے دایاں تو نہیں کہا تھا, دایاں بند کیا بایاں کھول دیا. کہتے رات بھر میں دروازے کو بند کرتا رہا, کھولتا رہا, بند کرتا رہا, کھولتا رہا, بند کرتا رہا, کھولتا رہا. کہتے جب صبح ہوئی میری ماں تہجد کے لیے وضو کرنے اٹھی ہے. کہنے لگی بیٹا رات میں دروازوں سے آواز کیسی آ رہی تھی, دروازوں پہ آواز آ رہی تھی, اللہ کیا بات تھی, بیٹا کیا بات تھی. کہنے لگی اماں, کہنے لگے اماں کوئی بات نہیں, تو نے ہمیں حکم دیا تھا ایک دروازہ کھول دینا ایک بند کر دینا. اماں اسی خیال میں تو سو گئی تھی, اٹھانا گوارا نہ کیا, میں نے ایک بند کیا اس خیال سے. دایاں تم نے کہا ہے تو پھر میں نے بایاں کھولا, بایاں بند کر تو دایاں کھولا. اماں اس لیے کھولتا رہا پتہ نہیں تیرے لیے کون سے دروازے سے ہوا تیرے لیے مضر ہو, کون سی نقصان دہ ہو, اس لیے بند کھولتا رہا. کہتے اتنا کہا اماں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے پروردگار رات بھر میری خدمت میں رہا, اللہ اسے ولی بنا دے, اللہ اسے ولی بنا دے. ماں نے دعا کی تھی. کہتے وہ عالم کہتا ہے میں نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف نظر کی ہے تو ماں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. کہتے دیواریں نظر نہیں آ رہی ہے. کہتے سارے شہر کے مہمان ہٹ گئے, اگر کچھ دیکھ رہا تھا تو خدا کا خانے کعبہ دیکھ رہا تھا, خدا کا خانے کعبہ نظر آ رہا تھا. یارو اگر ماں دعا کرے تو ہزاروں کلومیٹر دور سے بیٹا اللہ کا خانے کعبہ کی زیارت کرتا. یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس لیے حضور غوث اعظم نے ماں سے محبت بھی کی ہے اور ماں کا حکم بھی مانا ہے. بہت لمبی بات ہو گئی ہے, وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. میں آخری بات آپ سے بطور نصیحت اپنے لیے پہلے پھر آپ کے لیے. حضور غوث اعظم کی امی نے کہا بیٹا صدق مقام رزق حلال, سچ بولنا اور حلال کا رزق کھانا. یاد رکھو رزق حلال جسم میں نور پیدا کرتا ہے, جسم میں نور پیدا کرتا ہے, اور حرام کا لقمہ جسم کے اندر گندگی پیدا کرتا ہے. ایک حضور فرماتے ہیں جس کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست رہتا ہے پورا جسم درست رہتا ہے, وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. صحابہ کہتے ما ہوا یا رسول اللہ, وہ کیا ہے آقا, وہ کیا ہے آقا؟ فرماتے وہ القلب, وہ تیرا دل ہے. اگر یہ اچھا ہوتا ہے تو پورا جسم اچھا ہے, یہ بگڑ جائے تو پورا دل بگڑ جاتا ہے. دل کو اچھا کرنا چاہتے ہو تو کہیں اور نہیں اچھا ہو سکتا ہے. دل بگڑ گیا ہے تو کسی اور جگہ نہیں بلکہ بغداد کے دولہ سے پیار کرنا اور قرآن عظیم کی تلاوت کرو, مصطفیٰ پہ درود پڑھو, بگڑا ہوا دل سدھر جائے گا. دل سدھر گیا تو انشاءاللہ پورا جسم سدھر جائے گا. اللہ کے ولیوں کے دل سدھرے تھے, جو ان کے قریب ہو گیا ان کے بھی دل سدھر گئے. اس لیے حضور غوث اعظم سے ماں نے فرمایا سچ بولنا جھوٹ مت بولنا, سچ بولنا جھوٹ مت بولنا اور رزق حلال کھانا. اس لیے غوث اعظم مدرسے میں رہے. کبھی کبھی مدرسے میں قید شادی ہوا, ہمارے یہاں ایک دن کھانا نہ ملا قاری صاحب مدرسے میں, تو ہم لوگ کیا کرتے اسٹرائک کر دیتے کہ کھانا کیوں نہیں ملا. ہاں مدرسے میں تو 2-3 ٹائم کھانا ملتا ہے, اچھے سے اچھا کھانا ملتا ہے مدرسے میں, پھر بھی بچے پڑھنے کو تیار نہیں, پھر بھی علم حاصل کرنے کو تیار نہیں. سب سے زیادہ اگر علم کسی نے بگاڑا ہے تو یہ موبائل. گھر بگڑ رہے ہیں موبائل کی وجہ سے, ساری چڑھے یہ موبائل ہے. اس لیے آپ دیکھو پہلے کتابیں لوگ خریدتے تھے دلاتے تھے, اب کہاں خریدنے, اٹھایا موبائل گوگل میں, حضرت گوگل میں ڈالا اور پوچھا ہاں یہ بھیج دو, فوراً آ جاتا ہے کہ نہیں. اب یہی حال ہے کہ ہمارے بیچارے نوجوان یہ پڑھ کے آتے ہیں یوٹیوب سے دیکھ کے, کہتے مولانا تم نے جو ترمذی کی حدیث بیان کی وہ تو ایسے بیان کی, میں خود ہی پڑھا ہوا. ہاں اب یہ نہیں پتا ہے کہ وہ ویب سائٹ سنی کی ہے یا وہابی کی ہے. وہ کتاب جو ڈاؤن لوڈ ترجمہ کر کے کی ہے وہ سنی عالم کا ترجمہ ہے یا کسی وہابی کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. اسی طرح کی نہیں. ایک باب آتا ہے جس میں کہتے باب فضائل سورہ ملک,
बाबू फजाइल सूरह मुल्क, उन्होंने एक हदीस को कोट किया, उसका तर्जुमा एक वहाबी ने किया है। कहते एक साहबी सफर से लौटे और हुजूर की बारगाह में आ रहे थे, रात का अंधेरा हो गया, तो उन्होंने पड़ाव किया और रात को नहीं मालूम था कि जमीन कैसी है। कहते उन्होंने पड़ाव किया और रात को उसमें बैठ गए, और कहते जैसे ही बैठे तो उन्हें लगा कि नीचे कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा है, नीचे उन्हें मालूम हो गया कि ये कब है। कहते अपना खेमा उठाया, बंद किया और उठा और गए। कहते सुबह हुजूर से पूछूंगा। कहते उठ के आए हुजूर की बारगाह में, आकर पूछा या रसूलल्लाह मैं सफर से लौट रहा था, रात का अंधेरा था, मुझे नहीं मालूम था, जमीन बिल्कुल हमवार थी, बराबर थी, या रसूलल्लाह नहीं देखा, मैंने तंबू लगाया और बैठ गया। जैसे ही बैठा जमीन के नीचे से सूरह मुल्क की आवाज आने लगी। आका फरमाते सुनो, जिस जगह तुम बैठे थे वो आम बंदा नहीं, अल्लाह का नेक बंदा था जो कुरान अज़ीम की सूरह मुल्क की कसरत से तिलावत करता था। अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी अता फरमाई और वो कब्र के अंदर सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है। अब सुनो